بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں، آج ہم توحید کی قسمیں بیان کرنے جا رہے ہیں. توحید کی قسمیں اور اس کے اقسام، کائنڈس آف توحید. توحید کئی طرح کی ہے، اس کو آج کے سبق میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. تو قسمیں تو آپ جان چکے ہیں پہلے سبق میں بھی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. اس کی ہم تفصیلات آج بیان کرنے جا رہے ہیں. توحید کی قسمیں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلی توحید توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت، اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات. تو آج ہم اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. تو توحید کی قسمیں، توحید ربوبیت. توحید ربوبیت یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی بندوں کا خالق اور ان سب کا رازق اور سب کو زندگی دینے والا اور سب کو مارنے والا ہے. یا یوں کہیں کہ اللہ تعالی اپنے تمام افعال میں تنہا ہے، جیسا کہ یہ اعتقاد ہو کہ وہی رازق اور وہی خالق ہے. ٹھیک ہے، کہ وہی رازق اور وہی خالق ہے. توحید ربوبیت کا اقرار پہلے کے گزرے ہوئے مشرکین بھی کرتے تھے. توحید ربوبیت کا اقرار پہلے کے مشرکین بھی کرتے تھے، اور تمام ملتوں کے لوگ یعنی یہودی، عیسائی، سابئی اور مجوسی بھی کرتے ہیں. بلکہ توحید ربوبیت کا اقرار بجز دہریہ اور کمیونسٹ کے باقی تمام لوگ کرتے ہیں. یعنی توحید ربوبیت وہ ہے جس کو سب لوگ مانتے ہیں، مشرکین بھی، اور آج کے یہودی، مشرکین یہودی اور عیسائی اور جو مذہب کو ماننے والے ہیں، تب بہت حد تک سب کے سب توحید ربوبیت کے قائل ہیں. صرف وہ لوگ جو دہریہ ہیں، جو سرے سے اللہ کو نہیں مانتے، یا جو کمیونسٹ ہیں، تو یہ لوگ توحید کو نہیں مانتے ہیں، توحید ربوبیت کو نہیں مانتے ہیں. تو اب توحید ربوبیت کی دلیل کے بارے میں بات کرتے ہیں. توحید ربوبیت پر دلیل. رب کریم کا انکار کرنے والے جاہلوں سے ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی بھی اثر بغیر مؤثر کے، اور کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے، اور کوئی بھی مخلوق بغیر خالق کے پائی جائے گی. یعنی توحید ربوبیت کو جو نہیں مانتے ہیں، یعنی صرف اللہ کو نہیں مانتے کہ دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، وہ سرے سے نہیں مانتے ہیں، تو اسی کو بول رہے ہیں کہ وہ تو جاہل ہے. ہم ان سے کہیں گے کہ کوئی بھی اثر بغیر مؤثر کے، کوئی فعل بغیر فاعل کے، اور کوئی مخلوق بغیر خالق کے پائی نہیں جا سکتی. ہم مخلوق ہیں تو ہمارا خالق کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک موبائل ہے تو اس کو ضرور کوئی نہ کوئی بنایا ہوگا، کوئی نے بنایا تب یہ بن کے آئی ہے. تو یہ اتنا بڑا کائنات یہ خود بخود کیسے بن کے آئے گا؟ ان کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. آگے فرماتے ہیں اس بات پر کسی کو اختلاف نہیں، اس بات پر کسی کو اختلاف نہیں کہ جب تم ایک سوئی پر نگاہ ڈالو تو فوراً تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اس کا بنانے والا ضرور کوئی نہ کوئی ہے. سوئی، یہ معمولی سی چیز سوئی. تو بھلا بتاؤ کہ یہ عظیم کائنات جو عقل و دماغ کو حیرت و استعجاب میں ڈالے ہوئے ہے، کیا خود بخود بغیر کسی موجد کے وجود میں آ جائے گی؟ اسی طرح اس کا بھی نظام و انتظام کیا بغیر کسی منتظم کے خود بخود چل سکتا ہے؟ یعنی یہ پوری سنسار، پوری سرشٹی کیسے چل رہی ہے؟ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، چاند ہے، اس کے ہزاروں ستارے سیارے ہیں، انسان پیدا ہو رہا ہے، انسان مر رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے. تو یہ بغیر کسی انتظام کرنے والے کے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی بتانا چاہ رہے ہیں. یہ خود بخود آٹومیٹک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کائنات کا موجود چاند ستارے، بادل، بجلیوں کا کودنا، گرج اور ٹرک، پہاڑی سلسلے، سمندریں، رات اور دن، اندھیرے اور اجالے، درخت اور پھول، پنکھڑیاں، جنات اور انسان، فرشتے اور حیوانات، اس کے ماں سوا بے شمار انواع اور اقسام کی مخلوقات جو آدمی کی شمار سے بالاتر اور اس کا احاطہ مشکل ترین ہے.
کیا یہ ساری چیزیں بغیر کسی موجد یعنی وجود بخشنے والے کے خود بخود عدم سے نکل کر وجود میں آ گئے، یعنی خود بخود آٹومیٹک جو ہے بن کے آ گئے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، بلکہ اللہ کی قسم معمولی عقل افہم اور بصیرت والا بھی ایسی بات کبھی نہیں کہے گا، بلکہ تسلیم کرے گا کہ ضرور ان کا کوئی رب اور خالق ہے، تسلیم کرے گا کہ ضرور ان کا کوئی رب اور خالق ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر بے شمار دلائل اور براہین ہے، جن کا بے شمار دلائل اور براہین ہے جس کا احصاء اور شمار مشکل ہے، جس کو گنا نہیں جا سکتا، اتنے دلائل ہیں۔ سچ فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی کسی نے انہیں پیدا کیا یا خود بخود بن کے آ گئے؟ اسی طریقے سے اللہ کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب فرماتے ہیں رب کے وجود پر عقلی دلیل، یعنی دہریہ جو رب کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اس سنسار اس سرشٹی کے خالق کو نہیں مانتے، اس کے کریچر کو نہیں مانتے، کریٹر کو نہیں مانتے، تو اس کے اوپر ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں، یعنی یہ ہر کوئی مان لے گا کہ یہ جو ہے سچائی ہے، اس پر جو ہے عقلی دلیل دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اہل کلام کی ایک جماعت نے توحید ربوبیت کے اس بات کے سلسلے میں امام صاحب سے مناظرہ کیا، امام صاحب سے مناظرہ کرنے کا ارادہ کیا، تو مناظرہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ان لوگوں سے ایک بات کہی کہ ایک کشتی ہے جو دریائے دجلہ میں موجود ہے، جو خود جاتی ہے اور پھر بذات خود کھانے پینے مال و متاع وغیرہ سے اپنے آپ کو بھر لیتی ہے، پھر خود دوسرے کنارے لوٹ جاتی ہے اور پہنچ کر خود پھر لنگر انداز ہو جاتی ہے اور اپنے اندر تمام لدے ہوئے سامان کو خود اتار دیتی ہے اور پھر لوٹ کر دوسرے کنارے پہنچ جاتی ہے۔ یہ سارا اعمال یوں ہی بغیر کسی مدبر اور ملاح کے انجام پاتا رہتا ہے۔ جب اہل کلام نے امام حنیفہ سے بات سنی تو بہت تعجب میں پڑ گئے، فوراً کہنے لگے یہ تو محال ہے، ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر امام صاحب نے ان سے کہا جب ایک کشتی کے سلسلے میں جو کہ ایک معمولی سا عمل ہے یہ حال ہے کہ وہ بذات خود بغیر ملاح کے ادھر سے دوسرے کنارے نہیں جا سکتی اور نہ ہی خود سامان وغیرہ لاد اور اتار اور لنگر انداز ہو سکتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ سارا نظام کائنات علوی اور سفلی کائنات علوی و سفلی بذات خود وجود میں آ کر اور خود چل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ جواب سن کر اہل کلام لاجواب ہو گئے۔ ویسے یہ حکایت امام حنیفہ کے علاوہ اور دوسرے کے جانب سے بھی مذکور ہے۔ تو یہ جو ہے یہ دلیل عقلی طور پہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے منسوب ہے کہ ایک مرتبہ ان کا جو ہے ایسے دہریاؤں سے مناظرہ ہو گیا تھا، تو امام صاحب جو ہے جب وہاں مناظرہ کے میدان میں پہنچے تو امام صاحب نے کہا کہ یہ ندی جو ہے دجلہ ندی، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی کا کمال یہ ہے کہ خود بخود اس پار سے اس پار جاتی ہے، سامان کو لادتی ہے پھر اتار بھی دیتی ہے اور پیسے ویسے بھی جو ہے دکاندار لوگوں سے وصول کرتی ہے وغیرہ وغیرہ تفصیلات ہے، ایسی کشتی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک کشتی اس پار سے اس پار خود بخود جائے آئے بغیر اس کو چلانے والے کے، کوئی اس پہ ملاح بھی نہ ہو، جائے آئے اور سب چیز اتار بھی چڑھا دے اور پیسے وغیرہ وصول کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے ان سے کہا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود اس پار سے اس پار نہیں جا سکتی بغیر ملاح کے، تو اتنا بڑا سنسار، اتنی بڑی سرشٹی
کیسے خود بخود چل رہی ہے اور کس طریقے سے اس کا پورا نظام چل رہا ہے، تو وہ لوگ سب لاجواب ہو گئے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس سنسار کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ واحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے جو اس سنسار کو، اس دنیا کو چلا رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے توحید ربوبیت کے قائل اور معترف مشرکین بھی تھے۔ فرماتے ہیں توحید ربوبیت ایسی چیز ہے جس کو مشرکین بھی مانتے تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مشرکین تھے وہ بھی اس توحید کو مانتے تھے۔ اس پر قرآن سے چند دلیلیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، یعنی مشرکین سے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ۔ تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہے۔ یعنی ان سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ آسمان و زمین کے خالق کون ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کا نام لیتے ہیں۔ یعنی وہ بھی یہ نہیں بولتے کہ فلاں بت نے بنا دیا آسمان کو، یا فلاں بت نے جو ہے زمین کو بنا دیا، نہیں، بلکہ وہ بھی بولتے ہیں کہ خالق جو ہے اللہ ہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم فماذا بعد الحق إلا الضلال۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچا دیتا ہے؟ یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو زمین کو جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں تم ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جا رہے ہو؟ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ انہیں غالب و دانا اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ تو مشرکین بھی اللہ کے توحید ربوبیت کے قائل تھے، یعنی یہ دنیا کو بنانے والا، یہ نظام کو چلانے والا، یہ سب اللہ کا ہی کام ہے۔ کوئی بت، کوئی مورتی، کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، اس کو وہ بھی مانتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صرف توحید ربوبیت کے اقرار سے آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جب تک توحید الوہیت کا اقرار نہ کر لے۔ یعنی اگر توحید ربوبیت سے آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا،
بلکہ اس کے لیے توحید الوہیت کا بھی اقرار ضروری ہے، اس پہ ایمان ضروری ہے، ورنہ تو مشرکین بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے، تو وہ تو مشرک ہی تھے، وہ اسلام میں جو نہیں آئے وہ نہیں آئے، تو اس لیے ضروری ہے کہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت بھی ضروری ہے۔ تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں توحید الوہیت پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا موحد بنا دے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوئے، اور توحید کے ساتھ ہم سب کا دنیا سے جانا نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔